ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو
چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاء اللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن وہ. لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ.
میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے، صبح کھانا بھی پکتا ہے، آٹا بھی، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، اسی میں کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہیں لاشعور میں کیا ہے، مجھے خوف ہے، خوف۔ کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے، مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں، بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا، تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش۔ ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں، انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا۔ حالانکہ کیا تھا، ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں، کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری، اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ، اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہا ہے۔ شرم آتی تھی ان کو۔ ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو، بڑی عمر بڑی عمر۔ حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی، یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی۔ بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے، کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی، آپ کہوگے یار کس طرح بچ جاؤں میں، اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی، کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے، وہ 99 سال کے ہو گئے تھے۔ تو ہم نے کہا بھائی کم بخت، یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے، اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے۔